آج احمد فراز کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پھرے گا تو بھی یوں ہی کو بکو ہماری طرح، پھرے گا تو بھی یوں ہی کو بکو ہماری طرح، درید دامن و آشفتہ منہ ہماری طرح۔ کبھی تو سنگ سے پھوٹے گی آبجو غم کی، کبھی تو ٹوٹ کے روئے گا تو ہماری طرح۔ پلٹ کے تجھ کو بھی آنا ہے اس طرف لیکن، لٹا کے قافلہ رنگ و بو ہماری طرح۔ یہ کیا کہ اہل ہوس بھی سجائے پھرتے ہیں، دلوں پہ داغ جبیں پر لہو ہماری طرح۔ وہ لاکھ دشمن جاں ہو مگر خدا نہ کرے، کہ اس کا حال بھی ہو بہو ہماری طرح۔ ہمیں فراز سزاوار سنگ کیوں نہ ٹھہرے، ہمیں فراز سزاوار سنگ کیوں ٹھہرے، کہ اور بھی ہیں دیوانہ خوں ہماری طرح۔ پھرے گا تو بھی یوں ہی کو بکو ہماری طرح، دریدہ دامن و آشفتہ منہ ہماری طرح۔ ایک دن تو بھی پھرے گا، تم دیکھنا، گلی گلی تمہارا پھرے گا، بالکل دیوانوں کی سی حالت ہوگی، دریدہ دامن بالکل پھٹا ہوا ہوگا، چاک دامانی ہوگی، اور آشفتہ منہ، بال بکھرے ہوئے ہوں گے تمہارے، منہ مطلب بال، آشفتہ مطلب بکھرے ہوئے بال تمہارے بھی ہوں گے، دامن چاک تمہارے بھی ہوں گے، پھٹے حال بالکل۔ پھرے گا تو بھی یوں ہی کو بکو ہماری طرح، گلی گلی تو بھی مارا پھرے گا، دریدہ دامن و آشفتہ منہ ہماری طرح۔ کبھی تو سنگ سے پھوٹے گی آبجو غم کی، آبجو مطلب چشمہ، پانی کا جو چشمہ نکلتا ہے، سنگ سے مطلب پتھر سے، کبھی تو پتھر سے بھی پانی کا چشمہ پھوٹے گا، کبھی تو ٹوٹ کے روئے گا تو ہماری طرح۔ تو تو ہے بڑا سنگ دل، تو ہونے کا نام تو لیتا نہیں ہے، اور لیکن تو کبھی آنسو بہائے ایسا کہیں بھی امکان تو نہیں ہے، لیکن اگر تجھے محبت ہوئی اور تجھے بھی وہ دن دیکھنا پڑا محبت میں جو مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے، جس طرح میں روتا پھرتا ہوں، وہ دن بھی تمہاری زندگی میں آیا تو بھی روئے گا بالکل ہماری طرح۔ سنگ سے پھوٹے گی آبجو، کبھی تو پتھر سے چشمہ پھوٹے گا، کبھی تو سنگ سے پھوٹے گی آبجو غم کی، جب غم تمہاری سنبھال سے جب باہر ہو جائے گا تو اس پتھر سے بھی چشمہ پھوٹے گا، کبھی تو ٹوٹ کے روئے گا تو ہماری طرح۔ وہ دن تو آئے گا کبھی تو بھی ہماری طرح بالکل ٹوٹ کے روئے گا، کبھی تو ٹوٹ کے روئے گا تو ہماری طرح۔ پلٹ کے تجھ کو بھی آنا ہے اس طرف لیکن، لٹا کے قافلہ رنگ بو ہماری طرح۔ ایک دن تجھے لوٹ کے میری طرف تو آنا ہے، یہ تو بالکل طے ہے، لیکن کب؟ جو ابھی تمہارے ساتھ جو قافلہ رنگ بو جو چل رہا نا، تمہارے شباب کا عالم ہے، تمہارے حسن کا عالم ہے، ابھی جو رنگ بو کا قافلہ تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہے نا، جب یہ ختم ہو جائے، جب یہ دور شباب ختم ہو جائے، جب رنگ بو کا قافلہ جب ختم ہو جائے گا، جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، تب تجھے میری یاد آئے گی، تب جب زمانے میں کوئی تجھے نہیں پوچھے گا، تب تو پلٹ کے میرے ہی طرف آئے گا، پلٹ کے تجھ کو بھی آنا ہے اس طرف لیکن۔ یہ بالکل یقین دہانی کے لہجے میں بات کہی جا رہی ہے کہ پلٹ کے تجھ کو بھی آنا ہے اس طرف لیکن، لٹا کے قافلہ رنگ بو ہماری طرح۔ جس طرح میں تمہارے بغیر بالکل بے رنگ و بو کا ہو جاؤں گا، اسی طرح جب تمہارا بھی قافلہ رنگ و بو جب تم سے جدا ہو جائے گا، تب تجھے پلٹ کر کے میری طرف آنا ہوگا، نہ میرے پاس رنگ و بو بچے گا اور نہ تمہارے پاس بچے گا، لٹا کے تجھ کو بھی آنا ہے اس طرف لیکن، لٹا کے قافلہ رنگ و بو ہماری طرح۔ یہ کیا کہ اہل ہوس بھی سجائے پھرتے ہیں۔ بھئی ایک تو اہل عشق ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں، جو بالکل آشفتہ سر اور جبیں پہ داغ اور عجیب سی اور لہو میں نہائے ہوئے عجیب سا عالم ہوتا ہے، لیکن اب بھی ان دنوں کیا ہوا ہے، فیشن چلا ہے کہ اہل ہوس جنہیں محبت سے کوئی سروکار نہیں، انہیں صرف اپنی ہوس پوری کرنی ہے، کہ اہل ہوس بھی اب سجائے پھرتے ہیں، وہ انہوں نے بھی نقالی کر لی ہے ہم جیسے محبت کرنے والوں کی، کہ دلوں پہ داغ بھی لیے پھرتے ہیں، روتے گاتے پھرتے ہیں ہر جگہ، اور جبیں پر پیشانی پر لہو کے نشان بھی لیے پھرتے ہیں، خون کے نشان بھی لیے پھرتے ہیں، بالکل ہم محبت کرنے والوں کی طرف۔ یہ کیا کہ اہل ہوس بھی سجائے پھرتے ہیں، دلوں پہ داغ جبیں پر لہو ہماری طرح۔ وہ لاکھ دشمن جاں ہوں مگر خدا نہ کرے۔ بھئی ٹھیک ہے، وہ میرے جاں کا دشمن ہے، وہ میرا محبوب تھا، لیکن آج وہ میرے جاں کا دشمن بنا ہوا ہے، لیکن اس کی خاطر میں کبھی بد دعا نہیں کر سکتا۔ وہ لاکھ دشمن جاں ہوں مگر خدا نہ کرے، وہ کہ اس کا حال بھی ہو بہو ہماری طرح۔ میری جو بربادی کا جو حال ہوا ہے، میں جس طرح محبت ترک کرنے کے بعد جو میرا حال ہوا ہے دیوانوں جیسا، بالکل خستہ حال میں بن گیا ہوں، میں کہیں کا نہیں رہا، تو اس کا حال میرا جو دشمن جاں ہے، اس کا حال میری جیسا ہو بہو نہ ہو جائے، میری طرح برباد وہ بھی نہ ہو جائے۔ وہ لاکھ دشمن جاں ہو، ہاں ٹھیک ہے، وہ میرا جان کا دشمن ہے وہ، لیکن اس کے باوجود میں یہ چاہوں گا کہ اس کا حال وہ نہ ہو جو میرا حال ہوا ہے۔
وہ لاکھ دشمنی جاں ہو مگر خدا نہ کرے کہ اس کا حال بھی ہو بہو ہماری طرح، ہمیں فراز سزاوار سنگ کیوں ٹھہرے۔ بھی یہ بتاؤ کہ ایک فراز ہی سزاوار سنگ، مطلب اسے پتھر مارا جائے یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے، تو ہمیں فراز سزاوار سنگ کیوں ٹھہرے، ہمیں کو صرف پتھر مارنے کے میرے ہی لیے کیوں فیصلہ سنایا گیا کہ ہمیں پتھر مارا جائے، میں جہاں جاؤں، جس طرح مجنوں کو مارے جاتے تھے، تو ہمیں فراز سزاوار سنگ کیوں ٹھہرے کہ اور بھی ہیں دیوانہ خو ہماری طرح دیوانے طیبت رکھنے والے، ہماری طرح محبت کرنے والے، ہماری طرح دنیا سے بیگانے ہو جانے والے، عقل و خرد سے بالکل بیگانے ہو جانے والے اور بھی دیوانے اور بھی ہیں، دیوانہ خو ہماری طرح طیبت رکھنے والے دنیا میں اور بھی ہیں۔ تو پھر سنگ باری کا اگر حکم دینا ہے تو پھر سبھی پر ہونا چاہیے نا، سبھی کو پتھر مارنے کا حکم اور فیصلہ سنایا جانا چاہیے، ایک فراز کو ہی کیوں، ایسی کیا خاص بات ہے اس میں۔ ہمیں فراز سزاوار سنگ کیوں ٹھہرے کہ اور بھی ہیں دیوانہ خو ہماری طرح، اور بھی دنیا میں ہے جو ہماری طرح بالکل دیوانہ خو ہے۔ احمد فراز کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کر لیجئے اور کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔